یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کی تعریف، اس کی حمد کرتے ہوئے ہم 2 سیموئیل چیپٹر 6 آج سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ دوسری سیموئیل کی کتاب، اس کا 6واں باب اور 5واں باب جب ہم نے کنکلوڈ کیا تو ہم نے دیکھا کہ داؤد نے اور اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر ایک کمپریہنسو، ڈیسائسو، نہایت ہی فیصلہ کن فتح حاصل کی، اور فلسطی جو اسرائیل کی سائیڈ میں، اسرائیل کے پہلو میں قریب 300 سال تک ایک کانٹے کی طرح چپتے رہے تھے، ان کو اسرائیل نے اب بھرپور طریقے سے نان ایگزسٹنٹ کر دیا، ان کو نکال دیا اس کانٹے کو، اور اسرائیل نے خداوند کے نام میں یہ بڑی فتح سمیٹی۔ خداوند کے کلام کا یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے کہ جو بڑی سے بڑی ہسٹری چینجنگ، تاریخ کو بدل دینے والی بات ہوگی، اس کو کلام نہایت ہی مؤثر طور پر لیکن مختصر طور پر بریفلی سبڈیوڈ وے میں پیش کرے گا۔ یہ یہوہ کا پیٹرن ہے، ہمارے خدا کا پیٹرن ہے کہ جن چیزوں کو، جن کسٹمز کو، جن سوشل کنونشنز کو، جن عادات کو، کلچر کی چیزوں کو دوسری قومیں، دوسرے خداؤں کو ماننے والے لوگ زیادہ اہمیت، زیادہ وزن دیتے ہیں، خداوند اس سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر اگر کسی دنیاوی بادشاہ نے یہ فتح سمیٹی ہوتی تو اس بات کے اوپر کئی کتابیں لکھی جاتی، کئی نظمیں لکھی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، اور جو کہ اسرائیل کو حاصل ہوئی خداوند کی بدولت، کسی شخص کی بدولت نہیں، کسی آرمی کی بدولت نہیں، بلکہ خداوند یہوہ خدا کی بدولت۔ تو اس کو کلام جو ہے نہایت ہی سبڈیوڈ وے میں، نہایت ہی مختصر طور پر عام طریقے سے بتا رہا ہے کہ فتح حاصل ہو گئی، وگرنہ دنیاوی حوالے سے یہ فتح بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ وہ فلسطی جنہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے ساؤل کو بری طرح مارا، قتل کیا، رگیدا، اسرائیل کو کسی قابل نہ چھوڑا، اب داؤد کے ہاتھوں ایسی فیصلہ کن شکست کھاتے ہیں کہ ہر جگہ وہ مارے جاتے ہیں، ان کا ہیومن لاس بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، اور ان کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ داؤد بادشاہ کی کئی ان چیزوں میں سے جو خداوند کو پسند تھی، یہ چیز بہت انڈیئر کرتی تھی، بہت ہرد لذیذ بناتی تھی داؤد کو خداوند کی نظروں میں، کہ جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو اس کا نظریہ ہے ان صورتحال میں، ان لڑائیوں میں، ان مشکل صورتحال میں، جب خداوند اس کو فتح دلاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سیموئیل 5 باب اس کی 20 آیت 2 سیموئیل 5:20 کیا کہتی ہے۔ سو داؤد بال پرازیم میں آیا، اور وہاں داؤد نے ان کو مارا اور کہنے لگا کہ خداوند نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا، جیسے پانی ٹوٹ کر بہہ نکلتا ہے۔ اسی لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا۔ بال کا نام جس طرح عام ہو چکا ہوا تھا، اس بارے میں کئی پروگرامز میں ڈسکشن کر چکا ہوں۔ اسرائیلی ٹریڈیشن میں، عبرانی کلچر میں اب بال کو ایک عام خدا کے نام سے تشبیہ دی جاتی تھی، دوسرے خداؤں کے، خاص خدا کے حوالے سے اس کو نہیں استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بات اچھی نہیں تھی، ایکسیپٹیبل نہیں تھی، لیکن یہ اس کلچر کا حصہ بن گئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو ہم 250 سالوں بعد بھی ہم ائزایا کی کتاب میں، یسایہ کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں۔ 21ویں آیت میں ہم ایک اور اہم بات بھی دیکھتے ہیں، اور وہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ، وہ امپورٹنٹ سچویشن کیا ہے۔ اس جنگ میں فلسطی اپنے بتوں کو لائے ہوئے تھے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ پہلے سیموئیل میں جب حفنی اور فنیاس آئے اور جس جنگ میں شکست ہوتی ہے، عہد کا صندوق اسرائیلی بھی لے کر آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ فلسطی اپنے بت لے کر آئے ہوئے ہیں، اور فلسطینیوں کا بت آپ سب جانتے ہیں دجون خدا تھا، ڈیگون فش گاڈ جس کو کہتے ہیں، اور لکھا ہے کہ داؤد اور اس کے لوگ ان بتوں کو ساتھ لے گئے۔ آئی بلیو، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہیں وہیں پہ تباہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن داؤد اور اس کے جو لوگ ہیں ان بتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اسے خاص سائنز دیتا ہے، خاص نشان دیتا ہے کہ کس طرح وہ فلسطینیوں کے لشکر کو مارے، اور فلسطینیوں کو داؤد جبا سے جزر تک مارتا ہی چلا جاتا ہے۔ 6واں باب جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عہد کا صندوق یروشلم میں لایا جاتا ہے، اور یہ نہایت ہی اہم بات ہے۔ عہد کا صندوق یروشلم کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ داؤد یہ کوشش کر رہا ہے، داؤد کی یہ اٹیمپٹ ہے
کہ یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا صرف پولیٹیکل کیپٹل یعنی سیاسی دارالحکومت نہ ہو بلکہ اسپریچول کیپٹل، روحانی دارالحکومت، روحانی طور پر بھی وہ پوائنٹ ہو جہاں پر سب لوگ اکٹھے آ سکیں۔ یاد کیجئے جب یہ لوگ کینان کی سرزمین کو کیپچر کرتے ہیں اور یہاں پر خیمہ اجتماع کو شیلو میں یعنی سیلا میں اسٹیبلش کرتے ہیں، تو یہ ان 2.5 قبائل کے لیے جو دریائے یردن کے مشرق میں ٹرانس جارڈن قبائل تھے، ان کے لیے یہاں پر آنا بہت مشکل تھا۔ اور جب میں نے جوشوا کی اور قاضیوں کی کتاب کور کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ اپنے لیے ایک آسان جگہ پر خیمہ اجتماع یا سملر سچویشن کریٹ کرنا چاہتے تھے جہاں پر وہ بھی جا کر عبادت کر سکیں، اور جس پر باقی قبائل نے انہیں چیلنج کیا تو وہ اس چیز سے پھر تو گئے، لیکن وہ چاہتے یہی تھے کہ کوئی آسان جگہ ہو جہاں پر سارے اکٹھے ہو سکیں۔ جو یروشلم کی لوکیشن ہے چونکہ وہ سب کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل تھا، سب وہاں آسانی سے پہنچ سکتے تھے، تو داؤد نے یہ کوشش کی کہ خیمہ اجتماع بھی ایونچولی یہاں پر سیٹل ہو جائے، اور وہ عہد کے صندوق کو وہاں پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد کیجئے قریب 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، 70 سال کے قریب گزر چکے ہیں جب آرک آف دا کورننٹ، عہد کا صندوق جو کہ ہولی آف ہولیز میں پاک ترین مقام میں ہونا چاہیے تھا، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ 6 باب کی پہلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ داؤد نے اسرائیلیوں کے چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا۔ اب یہ لڑائی کے لیے چنے ہوئے لوگ نہیں تھے، ہرگز یہ کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن نہیں تھا، یہ وہ پولیٹیکل لیڈرز تھے، وہ سیاسی اکابرین تھے، عمائدین تھے، قبیلوں کے چنے ہوئے لوگ تھے تمام قبائل کی طرف سے، جو کہ ویل ٹو ڈو تھے، ریسپیکٹڈ تھے، باعزت تھے، جن کو یہ ذمہ داری ملی، جن کو یہ آنر اور اعزاز ملا کہ وہ داؤد بادشاہ کے ساتھ جا کر آرک آف دا کورننٹ، خداوند کے عہد کے صندوق کو لے آئے۔ کچھ بائبل ٹرانسلیشنز میں یہ اس طرح بتایا جاتا ہے جیسے یہ چنے ہوئے فوجی تھے، لیکن فوجی نہیں تھے، اس لیے کیونکہ فلسطینیوں کو 5ویں باب میں بہت بڑی شکست ہو چکی ہے، فلسطین کنفائنڈ ہو چکے ہوئے تھے اپنی اس سی کوسٹ ٹیریٹری میں، کیونکہ وہ سی پیپل تھے، سمندری قزاق تھے، وہاں سے وہ آگے بڑھے تھے۔ اب وہ واپس اس جگہ پہ ان کو داؤد بادشاہ نے، اسرائیل کی آرمی نے خداوند کے فضل سے ان کو اس جگہ میں دھکیل دیا ہوا تھا، اور اب وہ اسرائیلیوں کے لیے کوئی تھریٹ نہیں تھے، کوئی خطرہ نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ آرک آف دا کورننٹ جو ہے، جو عہد کا صندوق ہے، وہ فلسطینیوں کے پاس تو نہیں ہے اس وقت، وہ بیسیکلی اسرائیلیوں کے پاس ہے۔ خداوند کا عہد کا صندوق جو ہے وہ ایک لاوی فیملی کے پاس تھا جو کہ بال یہودا میں رہتی تھی۔ خداوند کا عہد کا صندوق فلسطینیوں سے واپس آ چکا ہوا تھا۔ یہ فیملی جو تھی لاویوں کی، یہ ابی نداب کی فیملی ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ کاہن ہو، اس کے بیٹے کا نام الیعزر ہے جو کہ بڑا کامن نام ہے اگر آپ کاہن ہوں، لیکن یہ کوئی خاص گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ جو ابی نداب ہے یہ لاوی ضرور ہے۔ یہاں پر ہم کچھ لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں 1 سیموئیل 6 باب میں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرک آف دا کورننٹ ہے، عہد کا صندوق ہے، یہ یہاں پر پہنچا کیسے۔ تو میں 1 سیموئیل چیپٹر 6 میں جاتا ہوں اور وہاں پر 21ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ وہاں پر کیا لکھا ہے کہ بیت شمس کے لوگ کہنے لگے، کس کی مجال ہے کہ اس خداوند خدائے قدوس کے آگے کھڑا ہو اور وہ ہمارے پاس سے کس کی طرف جائے؟ اور انہوں نے کریت یاریم کے باشندوں کے پاس قاصد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطی خداوند کے صندوق کو واپس لے آئے ہیں، سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ۔ 7ویں باب میں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے 1 سیموئیل 7:1 میں کہ تب کریت یاریم کے لوگ آئے اور خداوند کے صندوق کو لے کر ابی نداب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے، اور اس کے بیٹے الیعزر کو مقدس کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کی نگہبانی کرے۔ تو دیکھیے کہ پہلے سیموئیل میں اس کے 6 اور 7ویں باب میں اس جگہ کا نام جس کو ابھی ہم 2 سیموئیل کے 6 باب میں بال یہودا یعنی لارڈ آف جوڈا کے نام سے دیکھ رہے ہیں، وہ 7ویں اور 6 باب 1 سیموئیل میں وہ کریت یاریم کہلا رہی ہے۔ سو جگہوں کے نام تیزی سے بدل رہے ہیں کیونکہ یہ کانسٹنٹلی شفٹ ہو رہی ہیں، ایک فلو آف ٹیریٹوریل کنٹرول ہے کہ کس طرح چیزوں کے اوپر زمانے کا، کلچر کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اس طرح ہی ہے جس طرح لائل پور کا نام اب فیصل آباد ہے۔ بال یہودا یا کریت یاریم جو ہے، یہ کمیونٹی کو 8 میل نارتھ ویسٹ ہے یروشلم سے، یعنی شمال مغرب یروشلم کے 8 میل۔ تو یہاں پہ
کم و بیش اگر آپ پیدل جا رہے ہیں 1 دن کا آنا جانا بنتا ہے۔ داؤد کے لیے اور اسرائیل کی لیڈرشپ کے لیے ابیناداب کے گھر جانا اور پھر وہاں سے آنا، اس میں 1 دن کا وقت لگے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر جایا جا رہا ہے، گرچہ یہ جگہ جو ہے یہ یہودا اور بینجمن کے سنگم پر ہے، یعنی جہاں پر یہودا اور بینجمن اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن نام چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بال یہودا یعنی لارڈ آف جوڈا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ یہودا کے قبیلے کے جورسڈکشن میں ہے۔ دوسری آیت کئی دفعہ لوگوں کے لیے بڑی کنفیوزنگ ہوتی ہے۔ 2 سیموئیل 6 چیپٹر 2 ورس، 2 سیموئیل 6 باب دوسری آیت کے لکھا ہے، داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بال یہودا سے چلا تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے، جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ ایک انٹرپریٹیشن اس چیز کی یہ ہے کہ خدا کے نام یعنی یدھ ہے، واو ہے، یہوہ جو ہے وہ ان کروبیم کے اوپر لٹرلی کارو کیا گیا تھا، اور نظریہ یہ ہے کہ یہ خداوند کی گلوری کو ظاہر کرتا ہے، خداوند کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، یہ جو عہد کا صندوق ہے۔ لیکن زیادہ تر عبرانی کلچر کے جو بزرگ ہیں، ہیبریو سیجز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ کون سا خدا اس عہد کے صندوق سے ظاہر ہوتا ہے، کس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں جو یہ آیت ہے یہ اس طرح پڑھی جا سکتی ہے کہ داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بال یہودا سے چلا تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے، جو اس نام کا یعنی یہوہ زاواوت کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ رب الافواج بیسیکلی ٹرانسلیشن ہے یہوہ زاواوت کی، جس کو انگلش میں یہوہ آف ہوسٹ کہتے ہیں۔ ہماری بائبلز میں، اردو بائبلز میں جہاں جہاں رب الافواج آیا ہے وہ ہیبریو ٹیکسٹ میں، عبرانی ٹیکسٹ میں، اوریجنل ٹیکسٹ میں بیسیکلی یہوہ زاواوت لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کی ٹرانسلیشن ایدونائی زاواوت کے حوالے سے ہوتی ہے کہ خدا جو لارڈ آف ہوسٹس ہے، اس وجہ سے اس کو پھر رب الافواج بولا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہوہ افواج کا خدا۔ اب ان 8 میل کا سفر طے کرنے کے لیے ابیناداب کے گھر سے داؤد کے شہر تک جو ایک نیا بیل گاڑی بنانے کا تاثر دیا گیا ہے یا نئی بیل گاڑی بنائی گئی ہے کہ یہ کسی ببلیکل کانسیپٹ کے بغیر بنائی گئی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ہم یہ تیسری، چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی آیت جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ خدا کے عہد کے اس صندوق کو اس نئی بیل گاڑی پر رکھتے ہیں، امیناداب کے گھر سے لاتے ہیں۔ امیناداب کے بیٹے عزا اور اخیو اس گاڑی کو ہانکنے لگتے ہیں، ابیناداب ان کے ساتھ ہے، اخیو صندوق کے آگے چل رہا ہے، اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچتے ہیں، عزا نے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھاما، کیونکہ بیل گاڑیوں کو ایک دھچکا لگا اور وہ انسٹنکٹیولی اس نے اس کو تھامنے کی کوشش کی کہ عہد کا صندوق نیچے نہ گر جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکتا ہے اور خداوند اسے وہیں مارتا ہے اور وہ اس صندوق کے پاس مر جاتا ہے، اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا اور اس نے اس جگہ کا نام پریتس عزا رکھا کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا۔ اب جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ بیل گاڑی کا کانسیپٹ ببلیکل نہیں ہے، بائبل سے نہیں ہے، خداوند کے کلام سے نہیں ہے۔ خداوند کا کلام، خداوند کی توریت بڑا اسپیسیفکلی بتاتی ہے کہ کس نے اس عہد کے صندوق کو اٹھانا ہے، اور یہ آدمیوں کے کندھوں پر ہونا چاہیے، اور جنہوں نے اٹھانا ہے اس حوالے سے بھی بڑا واضح لکھا ہوا ہے۔ نمبرز 4:15، گنتی 4:15۔ اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکے، تب خیمہ گاہ کے کوچ کے وقت بنی کوہات اس کے اٹھانے کے لیے آئیں، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ پھر نمبرز 7، 8 اور 9 میں، گنتی 7، 8 سے 9 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ 4 گاڑیاں اور 8 بیل اس نے بنی مراری کو ان کی خدمت کے لحاظ سے ہارون کاہن کے بیٹے اتمار کے ماتحت کر کے دیے، لیکن بنی کوہات کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی، کیونکہ ان کے ذمہ
مقدس کی خدمت تھی، وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ تو داؤد کو کس نے یہ آئیڈیا دیا، اور اخیو اور عزا کو کس نے یہ آئیڈیا دیا، اور ابی نداب کو کس نے یہ آئیڈیا دیا کہ آپ ایک نئی بیل گاڑی بنائیں اور اس میں نئے جو ہیں وہ بیل رکھیں؟ یہ انہوں نے فلسطینیوں سے سیکھا، غیر قوموں سے سیکھا۔ میرے ساتھ پھر دیکھیے پہلا سیموئیل اور اس کا 6واں باب، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطی جو ہیں خدا ان کے عہد کے صندوق کو واپس لا رہے ہیں۔ پہلا سیموئیل 6واں باب، اور ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت، لکھا ہے کہ اب تم ایک نئی گاڑی بناؤ اور 2 دودھ دونے والی گائے جن کے جوا نہ لگا ہو لو، اور ان گاؤں کو گاڑی میں جوتو اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا لاؤ، اور خداوند کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو، اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک صندوقچہ میں کر کر اس کے پہلو میں رکھ دینا اور اسے روانہ کر دینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں اس کے مشیر ہیں، وہ خداوند کے کلام سے، خداوند کی توریت سے ایسے ناواقف ہیں کہ انہوں نے اپنا جانی نقصان بھی کیا اور obviously ایموشنل نقصان بھی ہوا، لیکن وہ خداوند کے کلام کو پڑھ لیتے اور دوسری قوم کی روایات کو نہ دیکھتے تو انہیں نقصان نہ ہوتا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم دوسری قوم کی روایات کو اندھی تقلید اس کی نہ کریں، اس کو بغیر سوچے سمجھے نہ فالو کریں، بلکہ جہاں پر ہم خداوند کے کلام سے تربیت، رہبری، رہنمائی لے سکتے ہیں، ہمیں وہ لینے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام میں بڑھتے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل خداوند کے کلام میں سے دوسرے سیموئیل اس کے 6 باب سے اور سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو اپنے دہنے ہاتھ سے بہت سنبھال کے رکھے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مسیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ دوسرا سیموئیل اس کا 6واں باب ہم جاری رکھتے ہیں۔ 2 سیموئیل چیپٹر 6 کنٹینیوڈ۔ کل جب ہم نے 2 سیموئیل چیپٹر 6 شروع کیا تو ہم نے کچھ اہم چیزیں دیکھی کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ یروشلم میں لایا جاتا ہے، اور ابی نداب جو ایک لاوی ہے، اس کے بیٹے عزا اور اخیو ایک نئی بیل گاڑی پر خداوند کے عہد کے صندوق کو لا رہے ہیں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا، گنتی کی کتاب میں سے، کہ کسی بیل گاڑی پر لانے کی ضرورت نہیں تھی، خاص لاوی کا خاندان تھا جسے اسے کندھے پر اٹھا کر لانا تھا۔ داؤد اور خاص طور پر لاویوں کے حوالے سے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کی توریت سے، خداوند کی شریعت سے، خداوند کے کلام کی سچی اور صاف اور سیدھی باتوں سے ناواقف ہیں، اور یہ بڑی سیڈ سٹیٹ آف افیئرز ہے، بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ اس چیز کا انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، چاہے ان کے دل جتنے مرضی صاف کیوں نہ ہوں، چاہے وہ جتنی مرضی خوشی کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے وہ جتنی مرضی پریز کیوں نہ کر رہے ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے ساز اور ستار اور بربت اور دف اور خنجری اور جھانج کے ساتھ وہ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو بھی جب انہوں نے خداوند کے کلام کے حوالے سے خداوند کے احکام کی نفی کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے عزا کو مارا، اور اس نے چونکہ خداوند کے عہد کے صندوق کو تھاما تھا، حالانکہ اس نے اسے گرنے سے روکا، لیکن وہ ایسے روڈ پر چل رہے تھے، وہ ایسی جگہ پر جا رہے تھے جہاں پر یہ ہونا لازم تھا، اور اسی وجہ سے خداوند نے ایک خاص گھرانے کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ ہم نے اس حوالے سے گنتی 4:15 میں دیکھا، نمبرز 4:15 میں۔ آج ہم اس چیز کے حوالے سے اور آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو سیڈ سٹیٹ آف افیئرز ہے، یہ جو افسوسناک سچویشن ہو چکی ہوئی ہے کہ اس وقت کے لاوی بھی، جن کی ڈیوٹی تھی کہ خداوند کے کلام سے آشنا ہوں، واقف ہوں، اور نہ صرف خود واقف ہوں بلکہ لوگوں کو بھی سکھائیں، وہ خود اس سے دور ہیں۔ اور کیا آج کل کے لوگ، آج کل کی جو لیڈرشپ ہے، کیا وہ ایسے ہی لاویوں کی طرح نہیں ہیں؟ میں ہر کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ خداوند کے کلام سے، خداوند کے آئین سے، احکام سے ناواقف ہیں۔ انہیں اپنی اپنی ڈینومینیشن کی، اپنے اپنے فرقے کی جو اہم کتابیں ہیں، ڈاکٹرنز ہیں، وہ تو یاد ہیں، لیکن خداوند کے کلام کی سچائیوں سے وہ بہت دور ہیں۔ اور جب خداوند کے کلام کی سچائی نظر آئے یا ان کو آئینہ دکھائے تو وہ اس میں اپنا عکس دیکھ کر خداوند کے کلام کو، خداوند کے آئین کو، خداوند کے احکام کو چھوٹا کرتے ہیں، اس کے بارے میں غلط انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، بے قیام طور پر مختلف باتوں کو طول دیتے اور کھینچتے ہیں اور اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں، جیسے پطرس نے کہا۔ دوسرا پطرس 3:15 سے آنورڈ، 2 پیٹر 3 چیپٹر 15 ورس آنورڈز، ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو،
چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ یاد کیجئے، کئی لوگ پولوس کے خطوط کو باقی کلام کی نفی سمجھتے ہیں، اس کے اگینسٹ سمجھتے ہیں، اور اسی میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمیں حکم نہیں ماننے پڑیں گے کہ شاید پولوس نے ایسا کہہ دیا ہے۔ پطرس اس بات کے بارے میں بڑا واضح کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جاہل اور بے قیام ہیں، اور وہ اور صحیفوں کو بھی فضول میں کھینچتے ہیں اور اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ یاد کیجئے اور یاد رکھیے کہ خداوند کا کلام ایک ہی لڑی میں پرویا ہوا ہار ہے، کیونکہ اس کا مصنف ایک ہے جو کہ پاک روح ہے، خداوند کی پاک روح۔ خداوند کی پاک روح تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کو فزیکلی تحریر کیا، اپنی انسپریشن سے، اپنی تحریک سے بھر کر استعمال کرتی ہے، اور یہ کتاب شروع سے آخر تک، پیدائش سے مکاشفہ تک ایک ہی چیز کی گواہی دیتی ہے، خداوند کے کلام کی، جو کہ زندہ ہو کر آدمیوں کے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور وہ کہتا ہے متی 5:18 اور 19 میں، میتھیو 5:18 اور 19 میں، یسوع المسیح، یشوع ہمشیاہ، اس کلام کا، زندہ کلام کا فزیکل مینیفیسٹیشن، کلام کا ظہور، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ خداوند یسوع المسیح کے منہ کے الفاظ کے مطابق آسمان اور زمین ابھی ٹلے نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کلام کا، اس توریت کا، خداوند کی شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ رد کرنے کے یا چھوٹا کرنے کے لائق ہے۔ تو جو لوگ آدمیوں کو ایسا سکھاتے ہیں، ان کے لیے خداوند یسوع المسیح سخت تنبیہ کر رہے ہیں۔ جب عزا مرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد خداوند کے عہد کے صندوق سے ڈر جاتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے، اور وہ اس عہد کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عبید ادوم، جس کے گھر خداوند کے عہد کا صندوق چھوڑا جاتا ہے، لکھا ہے کہ وہ جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جات کا رہنے والا ہے؟ کیا یہ فلسطی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں فرسٹ کرونیکلز 26 میں، پہلی تواریخ 26ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ نہ صرف عبید ادوم ایک عبرانی ہے، بلکہ وہ لاوی بھی ہے، اور اس لاوی شخص کے گھر داؤد نے عہد کے صندوق کو چھوڑا کیونکہ وہ اپنے ہاں اس کو نہیں لے آنا چاہتا تھا، تو یہ ایک گنی پگ کے طور پر، ایک تجربے کے طور پر استعمال ہوتا ہے عبید ادوم۔ 3 ماہ گزر جاتے ہیں اور داؤد کو علم ہوتا ہے کہ خداوند نے عبید ادوم کو ہر طریقے سے برکت بخشی ہے۔ پہلی تواریخ 26واں باب، فرسٹ کرونیکلز 26 میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبید ادوم کے ہاں 8 بچے تھے، 8 لڑکے تھے، اور ہو سکتا ہے ان لڑکوں کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے یہ برکت ہو۔ جو بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کو جب یہ خبر ملتی ہے تو داؤد خوشی خوشی عبید ادوم کے گھر سے خداوند کے عہد کے صندوق کو لے آتا ہے۔ اور اس دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس دفعہ خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے ساتھ ہوتے ہیں، جیسا ہونا چاہیے تھا۔ لوگ اگر اپنی غلطی سے سیکھ لیں تو دیٹ از بیٹر، وہ بہتر بات ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اگر ہماری زندگیوں میں کوئی کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم پست ہوتے ہیں، جہاں پر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم خداوند سے گلہ کریں، شکوہ کریں، شکایت کریں، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، خداوند کے کلام سے اپنی راہوں کو درست کریں، اور خداوند کے ساتھ صدق دل سے ٹھیک طور پر جڑنے والے ہوں۔ خداوند ہمارا مہربان اور رحیم خدا ہے، لیکن اگر ہم ہٹ دھرمی سے اپنی راہوں کو ہی بدلنا نہ چاہیں، اگر ہم صرف چاہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں لیکن ہم اپنی حالت کو نہ بدلیں، تو یہ ایک بڑی سیلفش، ایک خود غرضانہ سوچ ہے۔ سو دیکھیے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر داؤد خوشی خوشی، عبرانی میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے سمخا،
اور جو لوگ عید خیام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ 7 دنوں کی جو عید خیام یعنی خیموں کی عید، سکوت کی عید ہوتی ہے، اس کے بعد جو 8واں دن ہوتا ہے وہ خاص سبت کا دن ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں سمخہ تورا، توریت میں خوش ہونے کا دن۔ تو یہاں پر بھی یہی ورڈ سمخہ یوز ہوا ہے، عبرانی ورڈ، جس کا مطلب ہے دلی خوشی، انٹرنل ہیپینس۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پاک روح کا بپتسمہ ملتا ہے تو وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں، جب خداوند آپ کو چھوتا ہے تو آپ کو جو خوشی ملتی ہے وہ بیان سے باہر ہوتی ہے، وہ جلال سے پر ہوتی ہے، اور داؤد کو یہاں پر وہی خوشی مل رہی ہے۔ داؤد از فلڈ ود ہولی اسپرٹ، خداوند کی پاک روح سے معمور ہو کر داؤد جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ اس نے کلام کو، توریت کو پڑھ کے اس کی فالوئنگ کی ہے۔ بے شک خداوند اس کا رہبر و رہنما ہے، خداوند کا کلام اس کا رہبر و رہنما ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اب وہ عہد کے صندوق کو، خداوند کی ریسٹنگ پلیس کو اپنے شہر میں لے آئے گا، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے۔ داؤد خداوند سے دور رہ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ خداوند کے ساتھ جڑ کر، خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت مثال ہے، کیا ہی خوبصورت رول ماڈل ہے داؤد بادشاہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ 13ویں آیت میں جہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا، تو کئی لوگ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ کیا ہر 6 قدموں کے بعد داؤد قربانی کر رہا تھا، اور کیا داؤد یہ قربانی کر رہا تھا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ 6 قدم چلنے کے بعد داؤد نے ایک قربانی کی، اور داؤد نے بے شک یہ قربانی کی، لیکن اس کو پرفارم کیا، اس کو لٹرلی جن لوگوں نے کیا وہ خداوند کے کاہن ہی تھے۔ داؤد اس بیل کو اور اس بچڑے کو لانے والا تھا، کیونکہ اگر وہ پھر خداوند کے کلام کی، خداوند کے آئین کی، احکام کی نفی کرتے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھاتے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خداوند کی روح سے معمور، خوشی سے بھرپور ہو کر قربانی لے کر آتا ہے، قربانی ہوتی ہے جو کہ آئی بلیو کاہنوں نے کی ہے۔ عہد کے صندوق کو ٹھیک فیملی نے اٹھایا ہوا ہے، جن کو اٹھانے کا فرض تھا اور ان کا حق تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو داؤد گا بجا رہا ہے اس کی روحی فرق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عہد کا صندوق شہر میں داخل ہو رہا ہے تو داؤد کی بیوی میکل جو ہے وہ کھڑکی سے دیکھ رہی ہے، اور جو وہ دیکھتی ہے وہ اس کو بڑا پریشان کن نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ وہاں پہ اس کا خاوند، تمام قوم کا بادشاہ، ایسے ناچ اور جھوم رہا ہے جو بقول اس کے خیال کے مطابق کافی شرمناک ہے، اور اس کے خیال کے مطابق، اس لڑکی میکل کے خیال کے مطابق، یہ بادشاہوں کو زیبا نہیں دیتا، خاص طور پر عوام کے سامنے ایسے ناچنا اور گانا۔ بزرگوں نے بڑی ایک اہم چیز نوٹس کی ہے، جو کہ میں نے بھی نوٹس کی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی بتا دوں، کہ یہاں پر میکل کے بارے میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ ساؤل کی بیٹی ہے، اور داؤد کی بیوی کے نام سے اس کو نہیں پکارا گیا، اس کو نہیں ریفر کیا گیا۔ ہم اس خیال کو ابھی دوبارہ تفصیل سے دیکھتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کی توجہ 17ویں آیت کی طرف، 17th ورس کی طرف دلا دوں، جہاں پر لکھا ہے کہ وہ صندوق کو اندر لے آئے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا۔ تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو خیمہ اجتماع، جو کہ اگرچہ پرانا ہو گیا تھا، وارن آؤٹ ہو گیا تھا جہاں پر وہ پہلے موجود تھا، لیکن اس کے باوجود داؤد نے کوشش کی ہے کہ اس کو یہاں پر لے آ کے سیٹل کیا جا سکے تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق اسی میں جائے۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ خیمہ اجتماع نہیں تھا بلکہ ایک عام خیمہ تھا، کیونکہ یہاں پر جو عبرانی ٹرم یوز ہوئی ہے وہ اوحال ہے، وہ مشکان نہیں ہے، اور مشکان وہ جگہ تھی جہاں پر خداوند کی شکائنہ گلوری، خداوند کی آتشین پریزنس موجود تھی، جس کی وجہ سے خیمہ اجتماع کہلاتا تھا۔ تو یہاں پر جو عبرانی ورڈ یوز ہوا ہے وہ اوحال ہے، اور اوحال کا مطلب ایک خیمہ ہے، ایک جنرل خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں خیالات پیش کیے جاتے ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ داؤد نے سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی۔ سوختنی قربانی کو اولاح کہتے ہیں، اور سلامتی کی قربانی کو شلامیم کہتے ہیں، اور سلامتی کی قربانی کافی حصہ جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں،
وہ کھایا جا سکتا ہے، اور اسی لیے 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے رب الافواج کے نام سے لوگوں کو برکت دیتا ہے داؤد، اور پھر وہ لوگوں میں گوشت بھی تقسیم کرتا ہے۔ تو وہ اسی شلامیم یعنی سلامتی کی قربانی کا تھا، سوختنی قربانی کو پورا برن کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے اس نے شلامیم قربانی چڑھائی۔ 20ویں آیت سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جب سارے لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے ان کو روٹی اور گوشت اور کشمش کی ٹکیا بانٹ کر اپنے گھر کو آتا ہے تاکہ اپنے گھرانے کو بھی برکت دے، ان کو بھی بلیس کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلتی ہے اور اس کو بڑا سارکاسٹکلی تنزیہ کہتی ہے کہ آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے آپ کو تو نے برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ ملازموں کی لونڈیاں بیسیکلی وہ کہہ رہی ہے کہ لوسٹ سے لوسٹ کلاس کے آگے بھی تو نے اپنے آپ کو ایسا کیا ہے، تو دیکھ وہاں پر تیرے ساتھ اسرائیل کے ٹرائبل ایلڈرز تھے، اسرائیل کے قبائلی امائے دین تھے، انہوں نے بھی تیرا یہ وتیرہ دیکھا، تیری یہ حالت دیکھی، تو کتنا تو نے اپنے آپ کو جو ہے نیچا کر لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیے اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ ایک رائل فیملی سے ہے، وہ ایک شاہی خاندان سے ہے۔ 2 دفعہ اس کا ذکر جو ہے وہ ساؤل کی بیٹی کے طور پر ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شہزادی تھی بھی، لیکن یہ اس کا ایٹیٹیوڈ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو بائبل میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب عورت مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کے کنیکشن کو بھول کے اپنے خاوند کے کنیکشن کے حوالے سے زیادہ جانا چاہیے، اور اس کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کا خاوند جو ہے، جو داؤد ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے حوالے سے اس کے ایکشنز کو، اس کے جو خداوند کے لیے اس نے گانا بجانا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو تعریف کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اپنے باپ کی عزت کا رونا چاہیے تھا۔ تو کس طرح کا بادشاہ ہے کہ تو جو ہے نوکروں کے آگے اپنے آپ کو یعنی بے عزت کر رہا ہے بائی ڈانسنگ، اور یہ حرکتیں جو ہیں بادشاہوں کو زیبا نہیں دیتی۔ داؤد کا جواب جو ہے وہ کافی اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے، کافی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے تو داؤد میکل کو اس کی جگہ پر لے کر آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ اب وہ بادشاہ کی بیٹی نہیں رہی بلکہ اس بادشاہ کی بیوی ہے جس کو خدا نے اس کے باپ یعنی میکل کے باپ کی جگہ خود بادشاہ بنایا ہے۔ سو بیسیکلی میکل کو وہ یہ بتا رہا ہے کہ تیرا جو بھی شاہی کنیکشن ابھی موجود ہے وہ میری وجہ سے ہے، تیرے باپ کی وجہ سے نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے ناچا گایا ہے وہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں اپنے آپ کو خدا کے آگے ہمبل کر رہا ہوں اور چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ خدا میری زندگی میں بڑا ہو۔ سو داؤد خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہتی ہے، کیونکہ بائبل میں جب بھی بے اولادی کا ذکر ہے تو یہ ایز اے کرس آتا ہے، یہ خداوند کی طرف سے ایک برکت کا رکنا ہے اور ایک ایسا کرس ہے، کیونکہ عورت کے لیے اس کی پرائم ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ زندگی کو جنم دے، زندگی کے سائیکل کو آگے بڑھائے۔ میکل ایسا نہیں کر سکتی اور مرتے دم تک وہ بے اولاد رہتی ہے۔ آئیے داؤد کی طرح خداوند کے لیے خوشی سے ناچیں اور گائیں، خوشی سے خداوند کی عبادت کریں اور اپنی زندگی میں خداوند اپنے آسمانی باپ کو اول درجہ دیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور اپنے کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کی زندگیوں میں نعمتیں اور رحمتیں بڑھاتا رہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ۔